شادی میں نے میرا پیٹ کیا ہو گیا. تو جب اس کو اگر وہ واقعی میں ایسی عورت ہے جس کو دین کے احکام کی فکر ہے, سنت کی فکر ہے, فرائض کی فکر ہے, تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گی, جہاں کہیں غلط معاملہ ہوتے ہوئے دیکھے گی اس کو روکے گی. الحمدللہ. اور ہوتا ہے جب حق پہ قائم ہوتی ہے, دین کی صحیح نالج اس کو ہوتی ہے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت بھی پیدا کر دیتے ہیں بولنے کی. وہ حق بولنے کی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے, اور وہ بولتی ہے بے دھڑک کسی کی فکر نہ کر کے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ لوگ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا تو سدھر جاتے ہیں, کیونکہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ حق پر ہے. وہ خود بھی کرتی ہے نا, پہلے کیا کریں گے, خود لما تقولون ما لا تفعلون نہیں, ابھی پڑھی نا اس نے آیت کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جو کون ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, جو کہتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روزے پر میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ روزے والا معاملہ تو بہت دور ہے. ہماری اسلاف کے یہاں کیا معاملہ تھا, ہماری ازواج مطہرات کے یہاں کیا معاملہ تھا. روزے تو فرض ہے ہی, وہ تو درکنار, اس کو چھوڑنے کا تو کبھی تصور ہی نہیں. ان کے یہاں یہ حال ہوتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سب کو معلوم ہوگی, جو وہ اپنے بھانجے سے کہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 2 مہینہ چولہے نہیں جلتے تھے. کیا نہیں جلتے تھے؟ چولہے نہیں جلتے تھے 2 مہینہ. تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا, تو کہا 2 کالی چیزوں پر, اسودتین, 2 کالی چیزوں پر. تو 2 کالی چیزیں کیا تھی؟ کھجور اور پانی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حال ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے, اپنی کسی بھی ازواج کے اور پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے, کہتی ہے تو ٹھیک ہے کھا لیتی, نہیں ہے تو آج میرا روزہ ہے. یہ حال تھا ہمارے نبی کے گھر کا, ہماری ازواج مطہرات کے گھر کا, ان کے چولہوں کا. ہمارے یہاں تو 30 روزے میں 30 دن 30 آئٹم رہنا چاہیے, یہ فکر ہوتی ہے ہماری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرق دیکھو, جب فرق ہوگا تو درجوں میں بھی اپنے آپ فرق آ جائے گا. خیر یہ اللہ رب العالمین کا احسان و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی کشادگی عطا فرمائی, اتنا کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, گھومنا پھرنا, اتنی لگژری لائف جینے کے قابل بنایا الحمدللہ. اس کے باوجود ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی فکر نہیں ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا فلیعبدوا اللہ, کھاؤ اور پیو لیکن اللہ کی عبادت. کھانے پینے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پہننے اوڑھنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ نے تم کو نوازا ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا اوڑھو, ہاں اچھے گھر میں رہو, کوئی اعتراض نہیں ہے. مذہب ہمارا دین ہمارے دین میں تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک اور پھٹا ہوا دوپٹہ اوڑھ لے, یا بوسیدہ اوڑھنی اوڑھ لے, یا پرانا کپڑا پہن لے, یا پھٹا ہوا برقع پہن لے اور کہے وہ بہت متقی بن کے لوگوں کے سامنے گھسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے باجی کے, تو ہمارا بہت ٹائم پہلے کی بات ہے, تقریباً ہو گیا اگر 20 سال, تو میری شادی کو ہی ہو گیا, 22 سال پہلے کی بات ہے, 22 یا 23 سال پہلے کی بات ہے. ایک باجی تھے, کپاڑے نگر میں رہتے تھے, میں نام نہیں بتانا چاہوں گی. ہم لوگ اسکول ساتھ میں پڑھے ہوئے تھے, لیکن اب وہ مدرسہ, میں 12 پڑھنے لگ گئی, وہ 10th کے بعد مدرسے میں ایڈمیشن لے لیے. تو ایسا ہوا کہ ماشاء اللہ کلاس آگے بڑھ گئی, وہ فارغ بھی ہو گیا الحمدللہ ہمارے سے پہلے. تو انہوں نے ہمارے کپاڑے نگر کے گراؤنڈ میں شادی کی. سب واقف ہیں یہاں کے ماحول سے اور ایریا سے, اس سے نام لے کے بتا رہی ہوں کہ وہاں کے گراؤنڈ میں شادی تھی. ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے, سب مدرسے کی طالبات ایک دوسرے سے ملاقات کرے, سب بیٹھے ہوئے تھے, اور ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا. اور آج کی تاریخ میں بھی ان کے گھر یہاں کپاڑے نگر میں ان کا خود کا فلیٹ ہے ماشاء اللہ. اور وہ مطلب ان کا خاندان ہی ماشاء اللہ پہلے سے اللہ کے فضل و کرم سے کشادگی والا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت نوازا ہے. اور وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھے, ان کا دوپٹہ اتنا بوسیدہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں, اور اتنا بڑا پیون, ایک سمجھو کہ ہتھیلی کے برابر کا پیون ان کے سر پہ تھا. اور وہ چیز نا میرے دماغ میں چھپ گئی کہ مطلب تقوی اس کا نام. بیچارے باجی کو ذرا سے بھی فکر نہیں کہ لوگ مجھ کو کیا کہیں گے, جبکہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جب نہیں عقل تھی نا, جب نہیں سمجھتی, مجھے ایسا لگا کہ یہی تقوی ہے شاید, کہ تقوی یہی ہے کہ پرانا کپڑا پہنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے, اپنے جوتوں کو خود سل لیا کرتے تھے, پھٹ جاتے تھے. شاید ہی اس بنا پر یہ شادی بیاہ کے ماحول میں اس طریقے کا لباس پہن کر آئی, مجھے ایسا لگا تھا. پھر بعد میں الحمدللہ اللہ نے صحیح علم سے نوازا, اللہ کا فضل ہے. تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ تقوی اس کا نام نہیں کہ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنو. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہے تو پہنو, اس کا اظہار کرو. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. معلوم ہے نا یہ حدیث کہ اللہ رب ہمارے پاس اچھا لباس ہے تو اچھا لباس پہن کے عبادت کرو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ادرک لہسن والے لباس میں نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر چینج کر کے شادی میں جانے کے ٹائم اچھا لباس پہنتے, گاؤن پہن کے شادی میں جائیں گے. میں بولتی گاؤن پہن کے نماز پڑھو,
اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں اور میکسی پہن کے نماز پڑھتے ہو، ہاں پرانے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہو، اور وہ جو سب کا پرائم منسٹر ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور تم کیا کر رہے ہو، یہ کپڑے پہن پسینے میں ڈوبے ہوئے اس میں نماز پڑھ رہے ہو، اور جب باہر جانا ہے تو نہا دھو کے نیا لباس پہن کے عطر خوشبو لگا کے پھر نکلتے ہو باہر. کس کے لیے؟ حقیقی خدا کے لیے بھی نہیں، مزاجی خدا کے لیے بھی نہیں، لوگوں کے لیے. کس کے لیے نکلتے؟ یہی حال ہوتا ہے نا. افسوس ہو رہا ہے نا تھوڑا، اگر افسوس ہو رہا ہے تو محاسبہ کرو، ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرا نظریہ جو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو ہم واقعی میں جمال بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھو یہاں پہ روزے کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ روزے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتی ہے. میرے خیال سے یہ ٹاپک اتنا یہ وضاحت ہو گئی. پھر آگے کس چیز کے بارے میں آ رہا ہے؟ وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اب پھر سوال آئے گا کیا ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی؟ عورت کنواری ہو، شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، سیبہ ہو، یا تو پھر وہ عورت تنہا رہتی ہو یا گھر میں اور لوگوں کے ساتھ میں رہتی ہو، ہر حالت میں اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. بس تھوڑا فرق کہاں آ جاتا ہے کہ وہ عورت کی شرمگاہ ایک وقت میں، اس کی حفاظت شرمگاہ کی ایک وقت میں جا کے امانت بن جاتی ہے اس کے شوہر، جب وہ شادی شدہ ہو، کہ اس کی شرمگاہ پہ اس کے شوہر کا حق ہے وہ اس میں خیانت نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حسنت فرجہا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1400 سال پہلے عورت کو طریقہ سکھا دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کس چیز کی پابندی کرنی پڑے گی؟ پردے کی. پردے کی پابندی میں صرف جسم کو چھپانا نہیں ہے، ہماری آواز بھی ہے ہمارے پردے میں. ہم کو جہاں ضرورت ہے ہم اپنی آواز نکالے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں ملائمت مت ڈال، لچک مت ڈال، نزاکت مت ڈال. ہاں. اور فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، جو اس چیز کا لالچی ہوگا، جس کے دل میں یہ مرض ہوگا، وہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کے دل میں یہ مرض ہوگا وہ اس کی لالچ کرے گا. یعنی سب سے پہلے ہم فون پہ بات کرتے کسی مرد سے، ہلو السلام علیکم، ہاں نہیں بھائی باہر گئے ہوئے، ہاں کتنی لچک ہے. ہم اپنی باتوں میں اگر لچک پیدا کرتے، میں نے عورت کی آواز ایک حسن ہے، اور لتا منگیشکر کیا حسن خوبصورت ہے. لتا منگیشکر، آشا بھوسلے وقت خوبصورت ہے. کیا ہے ان کا حسن؟ ان کی آواز. عورت کی آواز میں ایک حسن ہے. اگر اپنی آواز، عورت کتنے معاملات ہم نے ایسے دیکھے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ سب بہت ایکٹیو اور بہت زیادہ کیا بولیں گے 5GB کے دور میں چل رہے، ڈیجیٹل لائف میں گزار رہے ہیں نا، ڈیجیٹل لائف گزار رہے ہیں سارے کے سارے. تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چہرہ تو آدمی بعد میں دیکھتا ہے، پہلے باتوں سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آواز آدمی ایک دوسرے کی سنتا ہے بغیر چہرہ دیکھے ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، باتوں سے ایک دوسرے کا دل موہ لیتے ہیں. بولتے نا پہلے بات کرتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کیا ہوتی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ ڈائریکٹ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو بہت سیکنڈری ہے. ہم لوگ گانے سنتے ہیں نا، سنتے کہ نہیں؟ صبح سنے؟ کسی نے بھی نہیں سنا؟ پاکستانی سیریل کی OST بھی نہیں سنتے؟ تھوڑا تو ثواب کما لو، پاکستانی تو ثواب ہے نا، مسلمانوں کا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. OST دیکھو کتنی مشہور ہوتی ہے، تو ہندوستان کے گانے بھی نہیں مشہور ہوں گے. باہر دروازے پہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں نا، تو اس کے اندر وہ سیریل چالو ہونے سے پہلے وہ جو چالو ہوتا ہے اور پھر پورا ٹریلر دکھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں دکھا کے پورا عورتوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے. پھر وہ رستہ دیکھتی، اب بھی ٹریلر آیا ہے، اب وہ سیریل آنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچیاں اصل میں ہمارے کانٹیکٹ میں ایسی ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ کون سا سیریل آنے والا ہے، کون سا ٹریلر. دنیا کی خبر رکھنا چاہیے نا، ضروری ہے کہ دیکھنا. ہاں میں نے آپ کو بتائی تھی نا، مجھے ایک فلم تھی بدھائی ہو، اس کے بارے میں مولانا سرفراز فیضی سے معلوم پڑا تھا. اب اللہ عالم انہوں نے سرچ کی، میں تھوڑی بہت شیخ نے فلم دیکھے ہوں گے،
لیکن سرچ کیے تھے اور انہوں نے اس ڈیبیٹس کا جواب دیے تھے اس تعلق سے کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی عورتوں کو بچے پیدا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بچوں کی مطلب تعداد زیادہ ہوتی ہے. اس پہ ایک کافی عورت سے ڈیبیٹس تھا ان کا. اس میں مجھے معلوم پڑا فلم. میں نے وہ پکچر سرچ کری. میں نے میرے شوہر سے پوچھی کوئی فلم ہے کیا بدھائی؟ بولے ہاں. ان کو تو معلوم ہی رہتا ہے. تو پھر برابر انہوں نے بتایا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز پہ بات نکلی تھی کہ جو ہماری آواز ہوتی ہے وہ ایک زینت ہے. کیا ہے؟ زینت ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا اس کی عورت کی آواز کسی مردانہ ٹائپ کی ہے نا. مجھے میری آواز کبھی کبھی لگتی ہے. میرے گلے کا آپریشن ہوا ہے میرا. تو آواز جب موٹی ہوتی ہے تو کس کی جیسی لگتی ہے؟ مردوں کی جیسی. مرد اور عورت کی آواز میں فرق کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ عورت کی آواز نازک ہوتی ہے. اب جب ہمارے دروازے پہ کوئی آج کل تو یہ چیز عام ہو گئی. پہلے بہت اللہ قلیل ایسا ہوتا تھا کوئی دروازے پہ کوئی سامان دینے آتا تھا. بیچارہ ایک باٹلے والا اور ایک کچرے والا ہے نا. یا تو کچرے والے تو باٹلے والا تو فکس ہے اور اس کے علاوہ کون آ جاتا تھا؟ بہت ہو گئے تو بیچارہ پوسٹ مین آ جاتا تھا. آج کل تو وہ سب کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ کون آتا ہے؟ سویگی سے آرڈر آ رہا ہے, زومیٹو سے آرڈر آ رہا ہے. ایک سیکنڈ نا ذرا یہ چالو ہے. چلو واپس سے آ جاؤ. ذرا اذان چالو ہو گئی تھی نا موبائل میں. ہاں دیکھو ہمارے یہاں پہ کیا ماحول ہے کہ ہمارے دروازے پہ کون آ رہا ہے؟ سویگی سے آرڈر آ رہا ہے, امیزون سے کوئی سامان آ رہا ہے. بار 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 یہاں تک کہ ہماری گروسری کے آئٹم بھی آن لائن آ جاتے. آتے کہ نہیں آتے؟ بار بار مردوں سے سامنا ہوتا ہے. تو کیسے لیتے ہیں بھائی؟ اس کی کیا بل ہوئی؟ کیا ہے یہ؟ کتنے کا ہے یہ؟ سارے آئٹم برابر ہے. اتنی نزاکت اتنی لچک سے نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا حد ہے بات کرنے کی ہم اتنی ہی بات کریں. غیر محرم سے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے فضول میں بات کرنے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہماری آواز واقعی میں نازک ہے تو ہم اپنی آواز کو موٹا کرنے کے لیے منہ پہ کیا رکھ لیں؟ کپڑا رکھ لیں. معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں. یا تو وہ تو باٹلے والا ہمارا بھائی, کچرے والا ہمارا بھائی, دودھ والا ہمارا بھائی, سویگی والا ہمارا بھائی, سب سے ملتے, سب سے بات چیت کرتے, ٹپ دیتے. ارے ہمارے دروازے پہ تو وہ بار بار آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے گھر پہ تو وہ ہمیشہ آتے رہتا ہے. وہ ہم ایک دم پہچانتا ہے, ایک دم بیچارہ بچے کی طرح ہے, میرے بچے کی طرح ہے. ہاں ہم اگر 40-45 سال کے لڑکا 22 سال کا تو بچے کی طرح ہے, لیکن محرم ہے نہیں ہے نا. 25 سال کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی تھی. نکاح ہوا نا نکاح الحمدللہ. تو محرم کیسے ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اگر شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. پہلا عمل کیا ہے کہ جب کسی بھی غیر محرم سے ملاقات کریں تو پہلے تو ہم پورے پردے کی حالت میں ہوں. اگر وہ ہمارے گھر پر آئے تو ہم اپنی آواز میں جو لچک ہے, جو ملائمت ہے, اس کو برقرار نہ رکھتے ہوئے ان سے صرف اتنی قلنا قولا معروفہ, صرف جو بات ہے صحیح وہ بات کر رہے. یہ بھی نہیں کہ جھڑک کے بات کریں, ہاں دے دو, رکھ دو, جاؤ, ایسے نہیں. اپنے اخلاق کی گراوٹ کے بغیر ہم ان سے صحیح بات کر کے اپنا سامان وصول کریں یا اپنا کام حل کریں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. پہلا پوائنٹ کیا بتائی میں نے؟ بولو ذرا. اپنی آواز کی نرمی کو غیر محرم پر نہ آزمائیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا پردے کی پابندی. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, ہے نا. اب اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عورت کیا ہے؟ ساری کی ساری نفع, دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے, اس میں سب سے زیادہ نفع کی چیز کون ہے؟ عورت ہے. پھر یہاں پہ ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء. میں نے اپنی امت میں مردوں کے لیے عورت سے زیادہ کوئی برا فتنہ نہیں. یعنی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کیا کہا آ کر؟ فتنہ. اور ایک وقت میں کیا کہا؟ فائدہ, نفع مند چیز. کیوں ایسا؟ تھوڑی وضاحت. اگر وہ نیک رہے گی تو نفع مند چیز ہوگی. اگر وہ نیک ہے تو نفع مند ہے نا. لیکن ہم نے اپنی ویلیو کو کیا کر لیا ہے؟ گرا لیا ہے, اور اس کو کیا اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ فتنہ. یہ شیطان کا نا بہت بڑا جال ہے.
اور شیطان کو معلوم ہے کہ ناقص العقل کون ہے؟ عورت. بیوقوف کون ہے؟ عورت. دیکھو سب اپنے آپ کو بول رہے میں کچھ نہیں بول رہی ہے نا. ہم لوگ ہیں نا بیوقوف, ناقص العقل ہے نا. اگر آج ناقص العقل نہیں ہوتے تو ہمارے 7 دن کے حیض کے روزے کیوں جاتے؟ رمضان کی نعمتوں میں ایک رحمت ہے روزہ, اور روزے کی حالت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ہم کتنے بھی ذکر و اذکار کر لے پر وہ مزہ آتی ہے کیا جو روزہ رکھ کے کرنے میں آتی؟ اگر اللہ نہ کرے, یہ تو میرے لیے بہت بڑا حادثہ لگتا ہے جب قیام اللیل آخری کے عشرے میں جب حائضہ ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے نا مسئلہ. پھر اس کے بعد میں ہمارے وہ جو کیا نام ہے اس کا, نمازیں جاتی ہے. روزوں کی تو چل قضا بھی ہے, نمازوں کی تو قضا بھی نہیں. پھر ہم اپنی ناقص العقل اس بنا پر دیکھ رہے ہیں, مرد کی 1 گواہی ہماری 2 گواہی, ہاں 2 عورتوں کی گواہی لگے گی تب جا کے گواہی کمپلیٹ ہوگی, 1 مرد کے برابر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر کیا ہے؟ قوام ہے. قوام ہے نا. ہم کو ہمارے اندر یہ چیز کا فخر ہونا چاہیے کہ مرد ہمارا قوام ہے. وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہونا چاہیے, تو انسانیت کے لحاظ سے تو حقوق واقعی میں برابر ہے. ہمارے حقوق اللہ تعالیٰ نے برابر ہے. ہم نے پڑھے نا من ذکر و انثیٰ, یہ سورہ آل عمران کی آیت میں بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں نا, فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثیٰ, کہ اللہ رب العالمین ان کے سارے نیک عمل کرتا ہے تم میں سے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ رب العالمین حقوق کے معاملات میں ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جب مرد اور عورت کے ذمہ داریوں کے معاملات میں آتے ہیں, طاقت اور پاور کے معاملات میں آتا ہے, تو مرد عورت سے کیا ہو جاتا ہے؟ درجے میں بلند ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ مرد ہمارا کیا ہے؟ قوام ہے. مرد کے پیچھے چلنا ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث فخر. آواز نہیں آ رہی ہے. باعث فخر